السلام علیکم۔ انسائٹ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ انتہائی اہم جو بیانات ہیں وہ سامنے آئے ہیں، جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک بیان ہے، اور اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے کافی دنوں سے، وہ ایک دفعہ پھر برس پڑے ہیں، اور کس پر برسے ہیں؟ وہ مسلم لیگ نون پر برسے ہیں، اور انہیں یہ تھا کہ سانحہ مرید کے بعد جو مسلم لیگ نون اقدامات کر رہی ہے، شاید مسلم لیگ نون وہ اقدامات نہ کرے، اور خاص طور پر یہ جو مساجد کے اماموں کی تنخواہوں والا معاملہ تھا، اور مولانا فضل الرحمان نے نام تو مریم نواز صاحبہ کا نہیں لیا تھا، لیکن توپوں کا رخ کر دیا تھا اور گولہ باری شروع کر دی تھی، تو مولانا فضل الرحمان کو شاید یہ تھا کہ ان کے مطالبات مان لیے جائیں گے، لیکن ان کے مطالبات نہیں مانیں گے، اور مختلف مسالک کے علماء کرام نے حکومتی عہدیداروں سے نہ صرف ملاقاتیں کی ہیں، بلکہ اس حکومتی پالیسی کو اپریشیٹ بھی کیا ہے، تو شاید مولانا فضل الرحمان کو وہ غصہ بھی ہوگا۔ تو کیا ان کا بیان ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی انتہائی اہم سٹیٹمنٹ ہے، اور اس سٹیٹمنٹ کی جانب میں اشارہ بھی بار بار کرتا رہا ہوں۔ یہ افغانستان کے تناظر میں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی ہو یا اس کے بعد ایل پی کی یہ پارٹی وائز حکمت عملی تو نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے کچھ رہنماؤں نے جو بیانات دیے تھے، تو اب یہ جو بیان ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس سے افاقہ ہو جائے گا، اور جنرل حمید کی بھی انہوں نے اب بات کر دی ہے، اور جنرل فیض حمید کے ٹرائل کے حوالے سے بھی انہوں نے بتا دیا ہے، تو لہٰذا یہ چہ مگویاں بھی ختم ہو جانی چاہیے۔ اس کے ساتھ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ٹی ایل پی کی بات کی کہ ان پر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ عطا اللہ تارڑ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، تو کافی دلچسپ سٹیٹمنٹس ہیں، اور جو میں تبصرہ کروں گا وہ سن کر آپ اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ تو میرے خیال میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی۔ مولانا فضل الرحمان نے سٹیٹمنٹ دی ہے جی کہ جو مسلم لیگ ہے، اس میں اب بھی غلامی کے جراثیم ہیں، مسلم لیگ میں اب بھی غلامی کے جراثیم ہیں، اور جو پاکستان کی تحریک سی، آپ کو پتہ ہے کہ جو دیوبند مکتبہ فکر تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس طرح ہندوستان کی تقسیم نہ ہو، تحریک پاکستان کے دوران یہ چاہتے تھے اس طرح نہ ہو، اور مسلمان تقسیم ہو جائیں گے تو زیادہ مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ائمہ تو اس وقت بھی بات کرتے تھے، اور مسلم لیگ کی صفوں میں اس وقت بھی کوئی نہ کوئی کردار تھے، لیکن اب انہوں نے یہ کہہ دیا، اس بات کو مسلم لیگ نون سے، اور خاص طور پر جو آج کی مسلم لیگ ہے اس سے ملا دیا کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، یہ لگتا ہے کہ ان کے اندر وہ جو غلامی کے جراثیم ہیں نا، وہ وہی ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان کے پاس، آپ کو پتہ ہے عمران خان کے دور میں وہ ہتھوڑے کا ذکر کیا کرتے تھے، اور سپریم کورٹ کے باہر جا کر مولانا فضل الرحمان بیٹھ گئے تھے، اور ججز کو پریشرائز کیا تھا، یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ کیا تو پھر ہمارے پاس ہتھوڑا ہے، تو وہ ہتھوڑا کامیاب بھی ہوا تھا۔ لیکن اب طاقتور حلقوں کی جانب ہتھوڑا کرنے کے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بس نہیں چلا 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد، کہ وہ ادھر رخ کرتے، انہوں نے ہتھوڑا برسانا شروع کر دیا ہے، یا مسلم لیگ نون کے مورچوں پر گولہ باری کرنا شروع کر دیا۔ کس نے؟ مولانا فضل الرحمان نے۔ مولانا فضل الرحمان کو شاید یہ تھا کہ سانحہ مرید کے بعد ماحول کافی زیادہ گرم ہے، اور جو مذہبی جماعتوں کے کارکنان ہیں، جو ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان میں غم و غصہ ہے، تو وہ ریاکشن آئے گا۔ لیکن ضمنی انتخاب میں وہ ریاکشن آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا وہ ریاکشن تھا، خاموش ریاکشن ضرور تھا، لیکن وہ ریاکشن نہیں تھا جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ تو مولانا فضل الرحمان نے پھر جو غصہ نکالا، وہ مسلم لیگ نون پہ نکال دیا کہ چلو ان کے مورچوں پر گولہ باری شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں یہ تھا کہ جو میں نے کہہ دیا کہ 10,000 یا 25,000 محترمہ ہم تمہارے منہ پر مارتے ہیں، یہ جو بیان تھا، اس کے بعد مولانا کو یہ تھا کہ میرے اس بیان کے بعد ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ کی جو پنجاب میں خاص طور پر حکومت ہے وہ رجوع کرے، لیکن مریم نواز صاحبہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس پر قائم تھی۔ تو مولانا فضل الرحمان اصل میں ان کی یہ منطق تھی۔ حافظ نعیم الرحمان کی بات کرتے ہیں، اور عطا اللہ تارڑ کی، اس کے بعد میں بات کرتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کی۔ انتہائی اہم بات ہے، اور لازمی سنیے گا وہ جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کی ہے، اور صحافیوں کے سوالات کے انہوں نے جوابات دیے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب، یہ جو جماعت اسلامی کا 3 روزہ یہاں پر اجتماع ہوا ہے، انہوں نے یہ کہا جی کہ عمران خان کو بھی رہا ہونا چاہیے، اور ساتھ میں ٹی ایل پی جس کے ہزاروں ووٹرز، سپورٹرز ہیں، کارکنان ہیں، اس پر پابندی ختم ہونی چاہیے، وہ مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امیر جماعت اسلامی۔ یہ وہی جماعت اسلامی ہے کہ دفعہ 144 ہونے کے باوجود بغیر کسی رکاوٹ کے ان کو 3 روز کے اجتماع کی منار پاکستان میں اجازت دی جاتی ہے۔ کس کو؟ جماعت اسلامی کو۔ اور جو ان کا 3 روزہ اجتماع ہے، اس کا پہلا روز کب شروع ہوتا ہے؟
جب آخری روز ہوتا ہے علامہ خادم حسین رضوی کی برسی کا، یعنی 21 نومبر علامہ خادم حسین رضوی کی جو 19، 20 اور 21 3 روزہ برسی منائی جاتی تھی وہ اس دفعہ نہیں منائی گئی، اور وہاں پر راستے بند تھے، اور ان کا اجتماع شروع ہوا کب؟ 21 نومبر بروز جمعہ، اور یہ ڈیٹ ہے علامہ خادم حسین رضوی کے برسی کے آخری روز کی 21 نومبر، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کو بغیر کسی رکاوٹ کے دفعہ 144 ہونے کے باوجود وہاں پر اجتماع کی اجازت دے دی جاتی ہے، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب جس طرح کی تقاریر کرتے ہیں، فیلڈ مارشل کا بھی وہ بار بار تذکرہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ چاہتے ہیں کہ مجھے جو ہمدردی ہے وہ ٹی ایل پی کے ووٹرز کی بھی ملے، اور پھر ٹی ایل پی کے جو سپورٹرز ہیں سوشل میڈیا پر ان کے وہ یہ سمجھتے ہیں دیکھیں کتنے بڑے ہمارے ہمدرد ہیں، اور وہ اس بیان کو وائرل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن بھائی جان پیچھے بھی تو دیکھو کہ علامہ خادم حسین رضوی کا جو اس کا آخری روز ہوتا ہے اس روز ان کا اجتماع شروع ہوتا ہے، اور دفعہ 144 ہونے کے باوجود بلا کسی رکاوٹ کے یا ہرڈل کے اجتماع ہو جاتا ہے وہاں پر 3 روزہ کس کا؟ جماعت اسلامی کا۔ عطا اللہ طاہر صاحب نے کہا جی کہ جماعت اسلامی ہمیں اس لیے پسند ہے، وہ ہم پر جو تنقید ہے نا مہذب انداز میں کرتی ہے۔ تو عطا اللہ طاہر صاحب جو ہے بادشاہ بندے ہیں، میں کر دینا چاہتا ہوں، بلکہ وہ یہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے مریم نواز کے حوالے سے جو یہاں اجتماع میں تقاریر کی ہیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کہ اس محترمہ کی کیا جدوجہد ہے، سیاسی جدوجہد ہے، صرف نواز شریف کی بیٹی ہیں اور فارم 47 ہے، اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب بن کر بیٹھ گئی ہیں، کس کی وجہ سے؟ ابے کی وجہ سے۔ ان کی کوئی جدوجہد نہیں ہے، اور پنجاب میں جتنے بھی منصوبے ہیں وہ صرف تشہیر ہی نظر آتی ہے۔ تو یہ مہذب انداز میں تنقید ہے، یہ تو سیدھا سیدھا ایک خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں مہذب تنقید ہے۔ ٹھیک ہے عطا اللہ طاہر صاحب، آپ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابا کی وجہ سے آئی ہیں، مریم نواز کی کوئی سیاسی جدوجہد نہیں ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی سیاسی جدوجہد ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مہذب انداز میں وہ تنقید کر رہے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابا کی وجہ سے آ کر مریم نواز یہاں پر بیٹھی ہیں، اور فارم 47 یہ انہوں نے الزام لگایا حافظ نعیم الرحمان صاحب نے، اور کہا ہے کہ کارکردگی نہیں ہے، صرف تشہیر ہے۔ تو عطا اللہ طاہر صاحب ہم تو چاہتے تھے کہ آپ اس کا کوئی ری ایکشن دیتے، لیکن آپ اس جانب آ گئے ہیں، تو پھر یہ تو گڈ اور بیڈ کا تو سمجھ آتی ہے نا کہ پھر اجازت کیوں یہاں پر ملی اور کیسے ملی دفعہ 144 کے باوجود۔ اب آتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی انتہائی اہم سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ افغان طالبان جو ہے نا ایک ریاست کی طرح بیہیو کریں، ہمارے یہاں پر گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی کوئی پالیسی نہیں ہے، ہمارے لیے گڈ طالبان بھی نہیں ہے اور بیڈ طالبان بھی نہیں ہے، ہمارے لیے صرف ٹیررسٹ ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے۔ اب وہ جو ٹی ایل پی کے کچھ رہنما ہوں یا پی ٹی آئی والے ہوں جو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو پے رول پر باہر نکالیں، تو پھر دیکھیں افغانستان کے ساتھ مذاکرات بھی ہو جائیں گے اور دونوں ملکوں کے درمیان امن شروع ہو جائے گا۔ تو جو ریاستی پالیسی ہے، جو فوج پاکستان کی پالیسی ہے، جو فیلڈ مارشل کی پالیسی ہے، جو سول حکومت کی پالیسی ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، تو اب بہت ساروں کو میرے خیال میں فاقہ ہو جائے گا کہ غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دینے چاہیے، خاص طور پر یہ جو افغانستان والا معاملہ ہے۔ اور چونکہ وہ بار بار میں ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ سیفی صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان کو پے رول پر باہر نکالیں، تو پھر دیکھیں مذاکرات بھی ہو جائیں گے، امن بھی ہو جائے گا، ان کو ایک موقع دینا چاہیے، اور یہ کریڈٹ لینے والی بات نہیں ہے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو سٹیٹمنٹ ہے اب آپ سمجھ جائیں۔ ساتھ میں انہوں نے جنرل فیض حمید کے حوالے سے بات کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیض حمید صاحب کا ٹرائل جاری ہے، اس پر قیاس آرائیاں نہ کی جائیں، جب کوئی ٹرائل مکمل ہوگا اور کوئی نتیجہ ہوگا تو ہم خود اس کا اعلان کر دیں گے۔ بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے کہ فیض حمید کا ٹرائل جاری ہے، اس پر قیاس آرائیاں نہ کی جائیں، جب نتیجہ ہوگا، جو بھی نتیجہ ہوگا ہم اس کا خود اعلان کریں گے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے۔ تو لہٰذا یہ جو قیاس آرائیاں کرتے ہیں نا بھائیان، قیاس آرائیاں نہ کرو۔ اب سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ ٹرائل ہے، جو نتیجہ نکلے گا ہم خود یعنی ادارہ خود اعلان کر دے گا۔ اور کچھ یہ کہتے ہیں جی کہ اعلان بس چند دنوں کی دوری پر ہے، دیکھیں پھر اس بحر کی تہ سے کیا نکلتا ہے۔ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔